آج ربیع الاول کی 24 تاریخ ہے، یعنی چند دن کے بعد یہ مہینہ بھی چلا جاتا ہے جس مہینے میں ہمارے نبی پیدا ہوئے، لیکن یہ مہینہ آ گیا، جلوس نکال لیے، بریانی کھا لیے، ختم۔ لیکن یہ مہینہ جانے کے بعد بھی ہمارا مسلمان نمازی نہیں بن رہا، نہیں، یہ مہینہ بھی جانے کے بعد بھی نمازی ایک آدمی نہیں بن رہا، یہ مہینہ جانے کے بعد بھی ایک آدمی گناہوں کو چھوڑنے تیار نہیں ہے، یہ مہینہ جانے کے بعد بھی ایک آدمی نماز کا پابند بننے تیار نہیں ہے، یہ مہینہ جانے کے بعد بھی ایک مسلمان، ہمارا نوجوان اپنے والدین کی خدمت کرنے تیار نہیں ہے، تو یہ مہینہ آنے کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ مہینہ آنے کا فائدہ تو جب ہوگا جب ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل نہیں کرتے تو یہ مہینہ چاہے ایک بار آ جائے، چاہے میری عمر 80 سال کی ہو جائے، تو 80 مرتبہ بھی اگر یہ مہینہ آ گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس مہینے سے آدمی عہد کر لے، عزم کر لے اور وعدہ کر لے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بہت نافرمانی ہو گئی ہے، اب آئندہ نافرمانی نہیں کرنا ہے، تو فائدہ ہے اس مہینے کا آنے کا، ورنہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں ربیع الاول آئیں گے، چلے جائیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہماری زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا اور ہم نے جلوس نکال لیا، کھانا کھا لیا، پلا دیا، بریانی کھا لی، بات ختم۔ ہمارے نبی ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ میں صاحب بتا رہا ہوں، ہمارے نبی ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک دن آیا اور ہم نے سب کچھ کر لیا، بات ختم، نہیں، بالکل نہیں۔ جس کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے نبی ایک دن کے لیے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی کی جو زندگی ہے وہ میرے لیے، میرے بچپن سے موت تک ہے، وہ جب سے میں پیدا ہوا میرے مرنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کروں گے تو کامیابی ہے۔ ایک دن کے لیے میرے نبی نہیں ہے، اس لیے یہ مہینہ تو بار بار آ رہا ہے، لیکن اس مہینے سے ہم نے سبق کیا حاصل کیا؟ یہ مہینہ آ گیا، جیسا میں پہلے تھا ویسے آج بھی ہوں، پہلے بھی میں جو ہے شراب پیتا تھا، اب بھی میں شراب پی رہا ہوں، پہلے بھی میں جو لڑکیوں سے بات کرتا تھا میری گرل فرینڈ تھی، آج بھی میری گرل فرینڈ ہے، پہلے بھی میں فلمیں دیکھتا تھا، ربیع الاول چلا ہے، آج بھی میں فلمیں دیکھتا ہوں، پہلے بھی میں ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، ربیع الاول چلا گیا، آج بھی میں نافرمانی کرتا ہوں، پہلے بھی نمازیں چھوڑتا تھا میں، آج بھی نمازیں چھوڑ رہا ہوں، کوئی بدلاؤ آیا ہی نہیں۔ ربیع الاول کے آنے سے تو آدمی کے اندر بدلاؤ آ جانا چاہیے کہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میرے نبی پیدا ہوئے، میرے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ کس لیے آئے، مشن کو یاد رکھے کہ میرے نبی کیوں آئے۔ میرے نبی ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے، الصلاۃ معراج المومن، اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ مومن کی معراج تو نماز ہے، اور حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ نہ جانے ہمارے نوجوانوں نے کہاں سے بہت ساری باتیں لے لی ہیں کہ اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک صرف اس میں ہے، صرف اس میں ہے۔ اس لیے جو حضور جس مشن کو لے کر آئے اس مشن کو آباد کریں، پہلے جو ہم سے سوال پوچھا جائے گا اس سوال کو تیار کر لے، ریڈی کر لے۔ یا اللہ میرا سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نماز کا، میرا یہ سوال بڑا مضبوط ہے، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے سوال میں پاس ہو گیا، چل بھائی جنت میں جا، پہلے ہی سوال میں فیل ہو گیا تو، اس لیے میں تو بارہا یہ کہتا ہوں جو ہم سے پوچھا جائے گا، جو ہمیں پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے، اس سوال کی تیاری کریں، ہم اس سوال کی تیاری کریں۔ اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں حضور کی وفات ہے، اسی مہینے میں حضور کی پیدائش ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو حضور کی زندگی سے سبق لے اور اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق گزارے، کہ انہوں نے کس طرح معاف کیا، لوگوں کو معاف کرنا سیکھے، ان لوگوں نے کس طرح عبادتیں کی، صحابہ نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کس طرح صحابہ نے حضور سے محبت کی، ہم بھی ایسے ہی حضور سے محبت کریں۔ بلکہ جھوٹی باتیں ہیں، اب جھوٹے دعوے کرتے رہے، جھوٹے آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہماری جھوٹی من کی باتیں ہیں، زبانی باتیں ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب ہمارے کانوں پہ کوئی جو نہیں رکھتی، اس لیے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دعوے دار ہیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آج ہمارے گھروں میں لڑائی ہے، آج ہمارے گھروں میں اتنے جھگڑے ہیں، میری بیوی بات نہیں مان رہی، بچے میری بات نہیں مان رہے، بھائی میری بات نہیں مان رہا، یہ والدین بھی میرے خلاف ہو گئی، کس لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا۔ مسجد جب آباد نہیں کرتا ہے کوئی آدمی تو مسجد کی زمین ہمارے لیے بد دعا دیتی ہے۔ جہاں تک مسجد کو مطلب جو یہاں فرشتے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے، فرشتوں کو، کہ کون لوگ ہیں جو اس مسجد تک نماز پڑھنے آ سکتے ہیں۔ جب وہ لوگ نہیں آتے ہیں تو یہ فرشتے ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح انہوں نے مسجد کو ویران کر دیا ہے، مسجد کو برباد کر دیا ہے، مسجد کو چھوڑ دیا ہے، اسی طرح تو بھی ان کو ویران کر دے، برباد کر دے۔ تو ہماری ویرانی کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں جو خالی ہیں، مسجدوں کو آباد کریں، نمازیں پڑھنے والے بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت والے بنے، سچے عاشق بنے، جھوٹے عاشق نہیں۔ اگر کسی آدمی نے کوئی گرل فرینڈ بنا لی اور جھوٹے محبت، جھوٹے پیار کے وعدے کرے، بنتی وہ، یا بیوی بھاگ جاتی کچھ نہیں کرے تو یہاں سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو بیوی رک رہی ہے۔ بیوی کو ایک آدمی شادی کر لیا، بیوی کو کپڑے نہیں لا رہا، بیوی کو کھانے نہیں لا رہا، بیوی کو گھر میں نہیں رکھ رہا، اور شادی کرنے میں اس کو مائکے میں چھوڑ دیا، وہیں سے رہ تو، لوگ بولیں گے یہ کیسی شادی ہے، یہ تو شادی نہیں ہے نا۔
جب اس کو اپنے گھر لائیں گے بیوی کو، اس کے لیے گھر بنائیں گے، کھانا بنائیں گے، کپڑے بنائیں گے، اس کو فون دیں گے، سب کام اس کے لیے کریں گے، تو بیوی سچے کہ ہاں بھائی میرا سچ میں جو ہے شوہر ہے یہ۔ اسی طرح حضور سے بھی اگر سچے دعوے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ایک دین دیا ہے اس دین پر عمل کریں، انشاءاللہ کریں گے نا بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔